علي حبه جنة قسيم النار بالجنة وصي المصطفى حقا إمام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیث قدسی جعلت هذا الشہر حبلا بینی وبین عبادی فمن اعتصم بہ وصل بی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ہے کہ ہم اس موسم کے نہایت قریب پہنچ چکے ہیں کہ جس موسم کو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہونے کے لیے اور اپنی جنت کو نہایت ارزاں نرخوں پر رکھ کر اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور وہ مہینے کے جو بندگان خدا کی بہار ہیں، فیوز و برکات الہی کا سرچشمہ ہیں، اور انسان کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کرنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ میری مراد ان 3 مہینوں سے ہے جن میں سے ایک مہینہ ماہ مبارک رجب شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو سورہ توبہ نے حرمت والے مہینے کہا اور فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ماہ مبارک رجب ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے اس مہینے میں اس کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، جنگ و جدال کی پابندی تھی، اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کی حرمت کو باقی رکھا، اور یقیناً اس کی حرمت کیوں نہ باقی ہو کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو حدیث قدسی میں نے ابتداً تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی ارزش اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جعلت هذا الشہر حبلا بینی وبین عبادی، یہ جو ماہ مبارک رجب ہے، اس مہینے کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو حبل ہے، حبل متین، اور وہ وسیلے کے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ان وسیلوں میں سے ایک عظیم وسیلہ یہ مہینہ ہے۔ خود اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک حبل قرار دیا، ایک رسی قرار دیا، اور پھر فرما رہا ہے کہ جو اس رسی کو پکڑے فمن اعتصم بہ، جو اس کے ساتھ معتصم ہو گیا، جو اس کے ساتھ متمسک ہو گیا، جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، وصل بی، وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ یہ مہینہ مجھ تک پہنچانے کے لیے ایک رسی کی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کریم پروردگار، وہ رحمان ذات کہ جو اپنے رحمت کے بازو پھیلا کر اپنے گناہگار بندوں کا انتظار کرتا ہے، وہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکات، فیوز کو اس طرح اپنے بندوں کو متعارف کرواتا ہے۔ فرماتا ہے الشہر شہری، ایک دوسری حدیث قدسی شریف میں، کہ یہ مہینہ الشہر شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، اور جو بندہ اس مہینے میں میرے نزدیک ہونا چاہ رہا ہے وہ بندہ بھی میرا، مہینہ بھی میرا، والرحمت رحمتی، اور رحمت کا مالک بھی، رحمت کل کا مالک بھی میں ہوں، خالق رحمت بھی میں ہوں، رحمت بھی میری، بندہ بھی میرا، مہینہ بھی میرا۔ تو جب سب کچھ میری ملکیت ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ جب وہ مجھے فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ،
کہ جو مجھے اس مہینے میں پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یعنی یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیے اس کی شان کریمی ہے کہ کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کا انتظار نہیں کرتا، یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب وہ بندہ مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کب کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ جب وہ جیسے مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دوں گا، اور جب وہ مجھ سے سوال کریں گے تو ان کی سوال کو جو کچھ ان کی امنگیں، ان کی امیدیں ہوں گی، جو ان کے حوائج ہوں گے، ان کو میں اس مہینے کے صدقے میں پورا کروں گا۔ اسی کی عظمت، اسی مہینے کی عظمت کو رحمت دو عالم پیغمبر گرامی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: الرجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، یعنی 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ کہ جس کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، وہ رجب ہے۔ وشعبان شہری، اور میں رحمت کل کا مہینہ، میں لولاک لما خلقت الافلاق کے مصداق محمد مصطفیٰ کا مہینہ شعبان ہے۔ ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ موسم ہے کہ جس موسم میں اللہ نے اپنی جنت کو نہایت ارزاں اور سستے نرخوں پر لگا رکھا ہے، بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا موقع فراہم کر رکھا ہے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے تقرب کا، اپنے قریب آنے کا۔ اپنے بندوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ ان مہینوں کے وسیلے سے تقویٰ کی منازل کو طے کرو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو، سیر و سلوک کی منزلوں پر چلو تاکہ تم جنت کی منزل کو حاصل کر سکو، تاکہ تمہارے دلوں میں ایمان کی دولت محکم ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا ہے، جس طرح آپ دیکھیں دنیا کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسان اپنی زمین میں کوئی شے کاشت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس زمین کو نرم کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اس زمین میں بیج بویا جائے۔ پھر بیج بونے کے بعد وہ سکون سے سو نہیں جاتا، بلکہ اس بیج کے اوپر وہ پانی ڈالتا ہے، پانی چھڑکتا ہے تاکہ وہاں سے ایک پودا نکل سکے، ایک کونپل نکل سکے۔ اور پھر جب وہ اتنی محنت کر لیتا ہے، بیج بھی اس نے زمین تیار کر کے بیج بو دیا، اس کے بعد اس پودے کے نکلنے کا انتظار کیا، جب پودا نکل آیا اور وہ بڑا ہو کر اس نے پھل اس کے اوپر لگا، تو آخر میں وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کی محنت کا اس کو پھل ملنے والا ہوتا ہے۔ یہ رجب کو معصوم نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اپنے دل کی زمین کو اس لیے تیار کیجئے، عزیزان من، میرے نوجوان بھائیوں، اپنے دل کی زمین کو تیار کرو، اپنے دل کی زمین کو، ایمان کے بیج کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار کرو اس مہینے میں۔ اور شعبان، معصوم نے فرمایا کہ شعبان خشیت خدا کے آنسوؤں کا پانی دینے کا مہینہ ہے۔ وہ جو ایمان کا بیج اپنے دل میں بویا ہے رجب میں، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور کس پانی کی ضرورت ہے؟ اپنے خشیت خدا، خوف خدا کے آنسو جو راہ خدا میں بہائے جائیں، ان آنسوؤں کے پانی کی اس کو ضرورت ہے تاکہ وہ ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہو سکیں۔ اور پھر فرمایا جب یہ دو کام کر لیے تو پھر رمضان، کیوں فرمایا میری امت کا مہینہ ہے؟ رمضان پھل ملنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ پھر رمضان میں وہ فصل کاٹو، وہ فصل انعام خداوندی کی صورت میں تمہارے سامنے ہوگی کہ جو ایمان کی دولت سے برآور فصل ہوگی، وہ فصل تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیغمبر گرامی اسلام کی روایت سے کہ حضرت نے فرمایا
کہ رجب شہر اللہ العصب، رجب العصب بھی کہا گیا، شہر اللہ العصب بھی کہا گیا، کہ عصب کا مطلب ہے، اگر عربی لغت کو دیکھا جائے تو وہ بارش کے جو موسلا دھار برستی ہے۔ اللہ کی رحمت تو 12 مہینے اپنے بندوں کے اوپر برستی رہتی ہے، لیکن رجب وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار برس رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ الرجب العصب، جب اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دھار برس رہی ہے، اور فرمایا یصب اللہ رحمتہ علی عبادہ، موسلا دھار اللہ کی رحمت بغیر وقفے کے اپنے بندوں کے اوپر اس مہینے میں برس رہی ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ رب کو راضی کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے پیاروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، اس مہینے میں نماز پڑھنا، خصوصاً پہلی شب جمعہ، رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، رغبتوں والی رات، اور یہ نام فرشتوں نے رکھا ہے۔ وفاتی کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی شب جمعہ کو رجب کی ضائع نہ کرو، اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ فرشتوں نے اس رات کو لیلۃ الرغائب کا نام سے اس کو فرشتے یاد کرتے ہیں، یعنی رغبتوں والی رات ہے۔ 12 رکعت نماز ہے اس کی، نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان، اور اس میں حکم یہ ہے کہ پہلے اس شب جمعہ کو، اس دن کو یعنی جمعرات کے دن کو روزہ رکھا جائے، اور مغربین کے درمیان، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اس نماز کا اجر و ثواب فرمایا ایک تو یہ ہے کہ انسان وہ جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فقط یہ فائدہ نہیں، پھر فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حکم دے گا، اس کو اجازت دے گا کہ تو اپنے خاندان کے 700 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ جب وہ قبر میں جائے گا، جب قبر میں اس کو لٹایا جائے گا، پہلی رات جو وحشت کی رات ہے، ایک نہایت خوبصورت شکل وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ وہ کہے گا کہ تو کیسا رفیق، تو کیسا حبیب، تو کیسا میرا دوست ہے کہ جو ایسی خوبصورت شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو وہ شکل اس سے کہے گی کہ میں فقط آج نہیں بلکہ جب تک تو دوبارہ قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک تیری قبر میں تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے ہر دکھ سے بچاؤں گی، ہر غم سے بچاؤں گی۔ پوچھے گا کہ تو ہے کون؟ تو کہا جائے گا کہ یاد کر فلاں سال فلاں مہینہ رجب کی پہلی شب جمعہ تو نے وہ جو 12 رکعت نماز پڑھی تھی، وہ نماز جو لیلۃ الرغائب کی نماز تھی، وہ میں تیری نماز ہوں جو تجھے ہر رنج و غم سے، ہر دکھ سے آزادی دلانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ حقوق اللہ کو ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، حقوق العباد کو ادا کریں۔ رجب میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک بھوکے پیٹ کو بھرنا، ایک پیاسے کو پانی پلانا، ہزاروں مساکین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اور وہ روایات ہمارے سامنے کوئی عام روایات نہیں ہیں، ایسی روایات موجود ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان کو، جس طرح بعض اوقات انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی اس دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں، وہ اتنی عظیم کچھ نیکیاں ہیں کہ جن کی جزا اس دنیا سے ملنا شروع ہو جاتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، اس دنیا میں بھی ان کی جزا ملتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جس نیکی کی جزا ملے گی، سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملے گا، وہ نیکی ہے پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ کام ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس وجہ سے راضی ہوتا ہے کہ تم میری مخلوق کا خیال رکھو، میری مخلوق کو راضی کرو۔ قیامت کے دن جب تمہیں میری رضا کی ضرورت ہوگی تو تم مجھے اپنی آپ سے، اپنی ذات سے راضی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تعلیمات قرآن اور سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔